بادشاہ کے محل میں صفائی کرتے جب ایک بھنگی کی نظر ملکہ پہ پڑی تو وہ پہلی نظر میں اس پہ فدا ہو گیا، لیکن اپنی حیثیت اور ملکہ کی حیثیت میں فرق دیکھا تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ مگر دل میں جو ایک ملاقات کی حسرت میں تڑپتا رہا، عشق کی بیماری جسمانی بیماری کا روپ دھار گئی اور وہ بستر سے لگ گیا۔ بھنگی کی بیوی بھی اس ساری حالت سے واقف تھی۔ بھنگی کی خراب حالت کی بنا پر اس کی بیوی اس کی جگہ کام پہ لگ گئی۔ کئی دن تک جب بھنگی ملکہ کو وہاں نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے دریافت کیا۔ بھنگی کی بیوی گھبرا گئی کہ ملکہ کو اصل بات بتا دی تو نہ جانے کیا حال ہو ہمارا، لیکن ملکہ نے اس کی گھبراہٹ جانچ کر اسے اعتماد میں لیا اور حقیقت پوچھی۔ بھنگی کی بیوی نے ساری صورتحال ملکہ کے گوش گزار کر دی۔ تب جو ملکہ نے اسے کہا کہ اس سے ملاقات کا یہی ایک رستہ ہے، تم اپنے شوہر سے جا کر کہو وہ کل شہر سے باہر کسی رستے پہ بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا رہے، نہ تو کسی سے بات کرے اور نہ ہی کسی کا دیا کوئی تحفہ قبول کرے۔ ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچ جائیں گے تو ملاقات کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ ملکہ کا پیغام سنتے ہی بھنگی کی جان میں جان آئی اور وہ گداؤں کا بھیس بدل کر ایک رستے پہ جا کے بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ آتے جاتے والے اس مسافر اس متاثر ہوتے اور نذرانے ساتھ لاتے، لیکن وہ نہ سر اٹھاتا، نہ کسی کو دیکھتا اور نہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتا۔ کرتے کرتے خبر بادشاہ تک پہنچ گئی اور اس نے وزیر کو بھیجا کہ دریافت کرو کہ کون ہے اور اس کی سچائی کیا کس حد تک ہے۔ وزیر نے واپس جا کر بادشاہ کو اس کی بہت تعریف کی۔ بادشاہ فیض پانے کی عوض سے عرض سے خود چل کے اس کے پاس گیا۔ جب اور ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے تو ملکہ نے بادشاہ سے اس کی نیک انسان کی زیارت کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ اسی اثناء میں جب بھنگی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب تک وہ دل سے نہیں صرف ایک دنیاوی مقصد کے تحت ہی اللہ پاک کے نام کی تسبیح کرتا ہے اور وہ جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر اس قدر ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں، کیا بادشاہ اور کیا عام آدمی سب بھی اسے عزت دے رہے ہیں۔ یہ کرامات تو صرف زبان سے وہ پاک نام لینے کی ہے، اگر سچے دل سے اس نام کی تسبیح کی جائے تو اور کتنی رحمتوں کا نزول اس پہ ہوگا۔ جب ملکہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر اٹھا کے اس کی طرف نہ دیکھا اور وہ روتی ہوئی واپس اپنے محل چلی گئی۔